الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله ربكم واجعلوا الإيمان بالغيب يقينا في قلوبكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق اللہ خالقنا العظیم. میرے ایمان والے بھائیوں، آج ہمارا خطبہ کا موضوع اور عنوان ایک ایسے اہم مسئلہ کے بارے میں ہے جسے رب العزت نے اپنی کتاب عزیز فرقان حمید میں مکالمے، دلائل اور براہین کے ساتھ بیان فرمایا ہے. یہ عظیم موضوع ایمان بالغیب کا ہے اور جس کے حاملین کے اللہ رب العزت نے تعریف فرمائی اور اپنے اس قول میں انہیں کامیابی کی بشارت دی ہے. فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. کوئی لوگ اپنے رب کے راستے پر ہیں اور وہی نجات پانے والے ہیں. یعنی ایمان بالغیب والے اپنے رب کے راستے پر ہیں اور وہی نجات پانے والے ہیں. اور ایمان بالغیب کا سب سے عظیم درجہ رب العالمین کی ذات پر ایمان کا ہے. اس عظیم ذات پر ایمان کا کہ آنکھیں جیسے دیکھنے سے قاصر ہیں اور حواس و خیالات اس کا احاطہ کرنے سے عاجز ہیں، لیکن اس ذات لامثال نے اپنے وجود پر ایسے دلائل و براہین قائم فرمائے ہیں جن کی نہ تردید کی جا سکتی ہے اور نہ ہی انہیں جھٹلایا جا سکتا ہے. یہ دلائل اس کی تخلیق بدیع اور باریک و لطیف صنعت گری میں نظر آتے ہیں. یہی وہ بات ہے جس میں جناب خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر فرمایا. چنانچہ جب انہوں نے سورج، چاند اور ستاروں کی گردش کو دیکھا تو یقین فرما لیا کہ یہ عظیم تخلیقات اور اس کا انتہائی دقیق و مرتب نظام اس ذات باکمال کا بنایا ہوا ہے جو حی القیوم ہے. اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اور ہم نے اسی طرح ابراہیم کو آسمان اور زمین کے عجائبات دکھائے اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں. تو میرے ایمان والے بھائیوں، عقول سلیمہ اس بات پر متفق ہیں کہ لا محالہ ہر پیدا ہوئی چیز کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، ہر بنائی گئی چیز کا کوئی بنانے والا ہے. کوئی الہ واحد ضرور ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا ہے، اور وہ الہ واحد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. اسی کا ارشاد عالی شان ہے ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل. یہی اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، بس اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا کارساز بھی ہے. میرے بھائیو، خالق ارض و سماء، موجد کون و مکان اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قدرت کے عجائبات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے. تو ذرا غور فرمائیے، یہ وسیع و عریض کائنات آپ کے سامنے ہے جو اپنے حجم اور جسامت میں عظیم الشان ہے اور اپنی صنعت و خلقت میں دقیق و لطیف ہے، جس کا نظام ظاہری اور مخفی حکمتوں سے لبریز ہے، جس کا ذرہ ذرہ قدرت خداوندی پر گواہ ہے. تو کیا یہ سب کچھ اپنے خالق کے وجود پر دلالت نہیں کرتے؟ جی ہاں دوستو، یہ ایک ذات الہی کی عظیم کاریگری کا شاہکار ہے جو اس کے وجود پر دلالت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اس اللہ کی کاریگری سے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا. میرے بھائیو، ان عظیم اجرام سماویہ کی طرف نظر دوڑائیے، نہ رکنے والی مسلسل گردش افلاک دیکھیے. کیا یہ عظیم تدبیر و قدرت والے الہ واحد کی وجود پر دلیل نہیں ہے؟ اسی مدبر و قادر کا فرمان ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمین. بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر قرار پکڑا
رات سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے کہ وہ اسی کے پیچھے دوڑتا ہوا آتا ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اپنے حکم کے تابعدار بنا کر پیدا کیے، اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور حکم فرمانا، اور اللہ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیو، ذرا غور فرماؤ، سورج اور ستاروں کے اپنے اپنے مدار میں گردش پہم دیکھو، ان کے چلنے کے مضبوط اور منظم نظام کا مشاہدہ کرو، پھر دن اور رات کا یکے بعد دیگرے اپنی اپنی مقررہ باری پر چلنے کا نظام دیکھو۔ اس بارے میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ نہ سورج کی مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور یہ ہر ایک ایک آسمان میں تیرتا پھرتا ہے۔ میرے بھائیو، آسمان و زمین کے بیچ معلق بادلوں کو دیکھو، عقل بشر دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے تابع ہیں، جو وافر مقدار میں بھاری بھرکم پانی کو اٹھائے ہوئے اپنی طبیعت کے برخلاف فضا میں معلق اور مسخر ہوتے ہیں، کیا یہ کسی الہ حکیم و مدبر کے وجود پر دلیل نہیں ہے؟ بلکہ غور و فکر کرنے والے ایک بندہ مومن کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کی حرکت میں غور و فکر کرے، اپنی انگلیوں کی ساخت اور تناسب ملاحظہ کرے، اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنے، اپنے جسم کے اعضاء اور اس کی کارکردگی کو دیکھے، ان کی ترتیب اور ترکیب میں قدرت کے عجائب اور اس کی باریک اور دقیق کاریگری کا مشاہدہ کرے، تاکہ اس پر خالق اور مالک کی قدرت کی نشانیاں اشکارا ہو سکیں۔ میرے بھائیو، کیا یہ سب کچھ بغیر کسی خالق و الہ واحد کے معرض وجود میں آ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور خود تمہارے نفسوں میں بھی نشانیاں ہیں، بس کیا تم غور سے نہیں دیکھتے؟ اسی طرح کائنات کی باریک و دقیق قوانین میں بھی خالق علام کی عظمت کے دلائل ہیں، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور انہیں وہی سمجھتے ہیں جو علم والے ہیں۔ چنانچہ ایمان کی روشنی پانے والے علماء نے اس علم میں بلند مقام حاصل کیا، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور اس سے ان کی ایمان اور فرما برداری میں ترقی ہو گئی۔ لہٰذا میرے بھائیو، اپنے ارد گرد میں نظر دوڑائیے، اپنے چاروں اطراف میں موجود قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر فرمائیے، تو ذرہ ذرہ پتہ پتہ آپ کو ایک خالق عظیم اور قدرت و حکمت والے رب کے وجود پر دلیل و برہان نظر آئیں گے، جن کو نہ شمار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کا مکمل احاطہ کیا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیو، دوسرے خطبہ جمعۃ المبارک میں حمد و صلوات کے بعد فرمایا، اللہ رب العزت کی تخلیقات میں اس کی حکمت بالغہ میں پایا جانا بھی اس کی وجود کی ایک دلیل ہے، یعنی اللہ رب العزت کی تخلیقات میں اس کی حکمت بالغہ کا پایا جانا بھی اس کی وجود کی ایک دلیل ہے۔ لہٰذا کائنات کی کسی بھی چیز پہ آپ کی نظر پڑے تو اس میں غور و فکر فرمائیں، آپ پر یہ راز کھلے گا کہ ہر چیز ایک مخصوص غرض کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور ہر شے کا وجود لازماً کسی خاص حکمت سے آراستہ کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، بس کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ میرے بھائیو، ذرا سوچئے، اگر آپ کسی ایسے گھر میں داخل ہوتے ہیں جسے بہت عمدگی اور سلیقے سے مرتب اور آراستہ کیا گیا ہے، تو کیا کوئی عاقل شخص، سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص یہ کہنے کی جسارت کر سکتا ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود ہو گیا ہے؟ برادران اسلام، غور فرمائیے، ہر مخلوق کی حیت و قامت
جسم و حجم اس کے فرائض منصبی اور طرز معاشرت سے 100% مطابقت رکھتے ہیں، تو بڑی بابرکت ہے وہ ذات الذی احسن کل شیء خلق، جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو بھی مخلوق پیدا ہوتی ہے وہ اپنا اسلوب حیات اور اپنی طبعی خوراک کو پہچانتی ہے، سمجھتی ہے، سو پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کو اس کی صورت عطا کی، پھر راہ دکھائی۔ الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ میرے عزیز بھائیو، کیا یہ ایک حکمت والے رب کے وجود پر دلیل نہیں ہے؟ کیا ایک مدبر علام کے وجود کی نشانی نہیں ہے؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ شاعر کہتا ہے لسان الکون ابلغ ناطق على انه البارئ الاله المصور، له كل ذرات الوجود شواہد على انه الله البديع المدبر۔ کائنات کی زبان حال سب سے بلیغ ترجمان ہے کہ وہی ذات خالق حقیقی ہے، الہ برحق ہے اور صورت بنانے والی ہے، اور ہستی کا ذرہ ذرہ اس پر گواہ ہے کہ وہی اللہ ہے جو بدیع اور مدبر ہے، سارے نظام کا چلانے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھیں، آپ کو رب کریم پر ایمان اپنی فطرت میں راسخ نظر آئے گا۔ تبھی تو بندہ مومن جب کوئی ایسی بات دیکھتا ہے جو اس کے دل کو چھو جاتی ہے یا اسے حیرت زدہ کر دیتی ہے، تو اس کی اصل فطرت غیر ارادی طور پر پکار اٹھتی ہے اور اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کرنے لگتی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی دی ہوئی قابلیت پر جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا، اللہ کی بناوٹ میں کوئی رد و بدل نہیں۔ اور انسان کتنا ہی اپنے رب کی یاد سے غافل ہو جائے، مگر جب حوادث زمانہ اس کے دامن گیر ہو جائیں، مصائب و آلام اسے گھیر لیں، تو لا شعور میں چھپی فطرت اسے یاد الہی سے ہمکنار کرا دیتی ہے اور اس کا دل اپنے رب کی جانب کھنچا چلا جاتا ہے، اور زبان اپنے خالق حقیقی سے فریاد کر اٹھتی ہے کہ یا اللہ، اے وہ رب یجیب المضطر اذا دعا، جو بے قرار کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، اور جب تم پر دریا میں کوئی مصیبت آتی ہے تو بھول جاتے ہو جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ میرے بھائیو، بے ساختہ پکار اور فریادیں ہمارے دلوں میں رچی بسی فطرت کی پکار کا جواب ہیں، کیونکہ انسان کی روح اور اس کی گہری اندرونی پکار اور فریاد صرف اللہ کی ذات پر یقین اور اس پر بھروسہ کے ساتھ ہی سیراب ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اپنے رب پر یقین کامل رکھیے، اپنے بچوں کے سوالات کو توجہ سے سنیے، پھر ان کی عقل و فہم کے مطابق انہیں تشفی بخش جواب دیجیے، نرمی اور شفقت سے ان کے دلوں کو مطمئن کیجیے، ان کے نفوس میں ایمان بالغیب کو راسخ کیجیے، انہیں رب تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کی دعوت دیجیے تاکہ وہ وسوسوں اور شکوک و شبہات سے محفوظ رہ سکیں، تباہ کن افکار کی پرخطر راہوں میں ان کے قدم ڈگمگانے سے بچے رہیں، اور ان کے دل اللہ رب العزت کی ذات پر یقین سے سکون و اطمینان پائیں، اور ان کا شعور ایمان کی روشنی سے مالا مال ہو، اور وہ اپنے رب کی جنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ میرے بھائیو، ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے لگا، فرمایا کہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیے اور پہاڑوں کو کس نے نصب کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارکان اسلام کی تعلیم دی تو وہ ایمان لے آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَإِن صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ، اگر اس نے سچ کر